دیکھیں ٹرانسپیرنسی کا سب سے پہلے یہ کہ آپ کے ابھی 58,000 ٹیچر سسٹم میں آئے، کوئی ایک سوسائٹی میں اٹھ کے کھڑا ہو کے یہ بتا سکتا ہے آپ کو کہ مجھے سفارش پہ یا مجھے 1 مارک کی بھی فیور ملی ہے؟ 1 مارک کو چھوڑیں، اس کے 0.1% کا بھی فیور ملا ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ہماری لیڈرشپ اس حوالے سے سیریس تھی، مجھے اتنا بااختیار کیا گیا کہ یہ پورے عمل کو میں مکمل کر پایا، ورنہ تو ہم 100 لوگوں کو ہم کھانا بھی نہیں کھلا سکتے آسانی سے۔ کہیں 100 لوگوں کی آپ دعوت کر لیں، وہاں پہ افراتفری نہ ہو یا اس میں کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 100 بندے کھانا کھا سکیں سکون سے۔ یہ 60,000 کی ریکروٹمنٹ ہمارے معاشرے میں کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹرانسپیرنسی کا عمل ہم نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے کہ ہم اپنے تعلیم کے شعبے میں کوئی بھی مداخلت کسی بھی حوالے سے ہو اس کو ہم رجسٹ کریں گے۔ ہم نے رجسٹ کیا ہے، مکمل طور پہ ہم کامیاب نہ بھی ہوں مگر اتنا ضرور ہے کہ شروعات ہو چکی ہے۔ آپ کے ابھی جو اساتذہ آئے ہیں یہ آپ کا سرمایہ ہے، کل یہ انہی جو ہے خطوط پہ آگے چلیں گے اور آگے چل کے یہ ٹیچر لائسنس کے عمل سے گزریں گے، اور کل یہ آپ کے آنے والے جو ہمارا آنے والی نسل ہے اس کو پڑھانے کے لیے یہ فاؤنڈرز کا رول پلے کریں گے۔ اور میں یہ انشور کرواتا ہوں کہ اس کا میکینزم ٹیچرز لائسنس کا اتنا ٹرانسپیرنٹ رکھا جائے گا کہ آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے۔ کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ تھرڈ پارٹی کے تھرو ہوگا، اور اس میں جو بورڈ میں جو لوگ ہوں گے وہ بھی اپنے شعبوں میں جو ریپوٹیبل لوگ ہیں جن کی ریپوٹیشن ہے ان کو شامل کیا جائے گا کمیٹی میں، وہ سپروائز کریں گے اور تھرڈ پارٹی کے تھرو یہ ٹیسٹ ہوگی۔ اور یہ میں انشور کرواتا ہوں۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا 10% والا، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، میں مافیا تو نہیں کہہ سکتا، آپ نے لفظ مافیا استعمال کیا، مگر مناپلی میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کافی پرائیویٹ اسکولز میں یہ مناپلی کا عمل رہا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ میٹنگز بھی کی ہیں 12۔ اب اس میں 2 سوال تھے۔ میں 10% پہ قانون میں بھی موجود ہے کہ غریبوں کے بچوں کو فری میں ایڈمیشن دینی ہے، اس پہ ہم عمل بھی کروا لیتے مکمل، ہم مکمل نہیں کروا سکے ہیں، میں مانتا ہوں کہ اس پہ عمل ہم نہیں کروا سکے ہیں، اس کے کچھ ریزنس ہیں جو سوچنے پڑتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ جس ملک میں آپ کی انفلیشن اگر 42 اور 45% تک چلی جائے وہاں پہ کیا ہوگا عمل؟ جب ہم کہیں گے کہ 10% آپ فری ان کو دیں، جو ان کے خدشات یہ تھے کہ پھر ہمیں فیس پڑھانی پڑے گی، جو باقی جو دے سکتے ہیں جو افورڈیبل لوگ ہیں وہ فیس پڑھائیں گے، اس کی فی اسٹرکچر کے لیے کل یہ اپلائی کریں گے۔ ہوگا کیا؟ ہم 10% کو ریلیف دے کے ہم 90% کو جو ہے وہ اس کے جیب پہ ہم بوجھ ڈالیں گے۔ ہم اس کے ساتھ کیا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو غریب کے بچے ہیں وہ پرائیویٹ اسکولز میں ان کے جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، ہم اپنے گورنمنٹ کے اسکولز کو بہتر کریں، اچھے اساتذہ دیں وہاں پہ۔ ایک غریب کا بچہ اس کو ایئر کنڈیشن روم نہیں چاہیے، اگر وہ گھر کے ایئر کنڈیشن روم میں نہیں ہے تو اسکول کے ایئر کنڈیشن روم کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے، مگر اس کو اچھا ٹیچر کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتا، اس کو ہم اچھا استاد دیں۔ تو ہمیں اس پہ، کیونکہ تعلیم کا شعبہ اس پہ پالیسیز بنانا یا امپلیمنٹ کرنا یہ بڑا نازک کام ہے۔ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ آپ مجلس میں اور جلد بازی میں کوئی عمل کریں آپ جس سے آپ کو نقصان ہو۔ ویسے ہی کووڈ کی وجہ سے بے شمار پرائیویٹ اسکول ہمارے پروونس میں بند ہو چکے ہیں اور ہمارے بچوں پہ ان کے اثرات ہوئے ہیں۔ جی پالیسی آنے کا کچھ مہینہ اگے میں 60,000 اسکول 60,000 استاد بھرتی करे चुका आहियो ऐं उन खां अॻु में तव्हांजे सिस्टम में जेके उस्ताद मौजूद आहिनि उन्हनि जो हाणे छा थींदो? उन्हनि खे बि टीचिंग लाइसेंस ॾियण लाइ कोशिशि वठंदो या न, या उन्हनि खे रिटायरमेंट कराइण जो प्रोग्राम वेठा? अरे हाणे ॻाल्हि ॿियो सुवाल मुंहिंजो इहो आहे, तव्हांजी जेका हार्ड स्टे या पॉलिसी आहे उहा कोर्ट में जेका आहे उन ते पाबंदी लॻल आहे, उन लाइ तव्हांजो खातो उते वञी जवाब दाख़िल करण लाइ तयार आहे? हाणे 2 सवाल आहिनि तव्हांजा जेके इन टीचिंग पॉलिसी जा जेके मौजूद जो اساتذہ ہیں ان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ یہ ان کے لیے آپشنل ہے۔ اگر ان کو 16 گریڈ میں ترقی چاہیے تو ان کو ٹیچنگ لائسنس کے لیے آنا پڑے گا، اپلائی کرنا پڑے گا، اس عمل سے گزرنا پڑے گا۔ ہمارا جو بیک لاگ ہے ہم اس پہ کوئی کمپلشن نہیں ڈال، اس پہ ہم زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے، کمپلشن نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ہماری مجبوری تھی، ورنہ آئیڈیلی یہ ہے کہ استاد بن ہی نہیں سکتا دنیا میں اگر اس کے پاس کوئی ایسوسیٹ ڈگری نہیں ہے ایجوکیشن کی، وہ بن ہی نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں تو ڈاکٹرز بھی ٹیچر ہوئے ہیں، انجینئرس بھی ٹیچر ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اویلیبل اس وقت میکینزم تھا ہی نہیں، کوئی ہم نے سسٹمائز کیا ہی نہیں تھا ان پوری چیزوں کو۔
مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اب بھی ہم نہیں کریں گے، ہمیں اپنے مستقبل کی فاؤنڈیشنز لے کرنی ہے. ہم نے آج سے یہ شروعات کی ہے. یہ اس کا جو پھل ملے گا ہمارے معاشرے کو، وہ آپ دیکھیں کہ 1-2-4 سالوں کے بعد ملنا شروع ہوگا، جب اسکول میں کوالٹی کے اساتذہ انڈکٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اور گورنمنٹ کی طرف سے ریگولیشنز ان پہ نافذ ہونا شروع ہو جائیں گی. سیکنڈلی آپ کا جو سوال تھا کہ ہارڈ ایریا کا، دیکھیں اب ہم کورٹ کو کچھ نہیں کر سکتے. کورٹوں نے آپ دیکھ رہے ہو عدلیہ نے اس ملک میں جو ڈیسیجنز آ رہے ہیں، جو ہو رہے ہیں، اس کو میں کیا کہہ سکتا ہوں. اگر تھانہ بلا خان اور اچھڑو تھر جو وائٹ ڈیزرٹ ہے ہمارا، اس اسکول کو اگر آپ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کی اسکول سے کمپیئر کرو گے تو بہت بڑی زیادتی ہوگی. اور وہاں پہ ایکسس کا مسئلہ یہ ہے کہ میں سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بتا سکتے ہیں اس حوالے سے. میرے خیال میں ڈپارٹمنٹ نے اس کا رپلائی دیا ہوگا، ورنہ نہیں دیا ہے تو سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کر لیں گے. بریفلی دیں تو سوال ہو رہا ہے. یہ میٹر جو ہے ہائی کورٹ سکھر میں ہوا تھا، اور سکھر کورٹ نے اس سے دے دیا تھا کہ 23 سے 35 سے 39 مارچ تک جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اکوموڈیٹ نہ کیا جائے. میں خود پرسنلی اپیئر ہوا تھا، جواب تو داخل کرایا، لیکن میں خود پرسنلی اپیئر ہوا تھا سکھر میں. اور پھر میں نے کورٹ کو یہ ریکویسٹ کی کہ آپ کو فائنل آرڈر پاس نہ کریں جب تک کہ ہمارے پاس اور کینڈیڈیٹ ہم دیکھیں گے ہمارے پاس اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اگر 40+ ہمیں اویلیبل ہو جاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کینڈیڈیٹ ہمارے پاس اویلیبل اگر نہیں ہے تو مجبوراً پھر ہمیں پرانی پالیسی پہ جانا پڑے گا. تو ابھی تک وہ میٹر کورٹ میں، لیکن ہم کورٹ میں جواب بھی داخل کرا چکے اور میں خود بھی جی طاہر صاحب ہو چکا. مائک تھوڑا دیکھیں میں اس حوالے سے کوئی جی جی ہاں، یہ انیشلی اس پالیسی ڈاکومنٹ میں پالیسی میں گائیڈ لائن ہوتی ہے، اور پالیسی جو ہے وہ ہالسٹیکلی ان چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کے ڈیٹیل میں جو اسٹیڈا بورڈ ہے، کیبنٹ نے بھی ان کو اختیار دیا ہے کہ اس میں ڈیڈ لائن اور جو بھی اس میں ریگولیشنس ہیں وہ تجویز اسٹیڈا کا بورڈ کرے گا. تو میں نے آپ کو کہا کہ اگر کوئی ٹیچرز لائسنس یافتہ، اگر اس کے پاس ٹیچنگ کا لائسنس ہے، پریفریبلی تو وہ گورنمنٹ میں چلا جائے گا، اور پرائیویٹ سیکٹر میں اگر وہ موجود ہے تو یہ لازماً یہ بائنڈنگ لائی جائے گی کہ اس کو پہلے پریفرنس اس کو دیا جائے اسکول میں. اگر لائسنس یافتہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آپ بنسبت جو ہے آپ اس کو لے رہے ہو جس کی ڈگری جو ہے وہ لائف اسٹاک میں ہے، ویٹرنری سائنسز میں ہے، تو یہ بات نہیں بنے گی، کیونکہ اس کو لازماً یہ لایا جائے گا، پھر پریفرنس اس کو دی جائے گی. اور اس کے پرکس اور پریویلیجز بھی اسٹیڈا جو بورڈ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا ایکول ٹو گریڈ 17. جو اس وقت انسینٹو دیا گیا ہے وہ گریڈ 16 کا دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے وہ بورڈ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے وہ گائیڈ لائن پرائیویٹ کے لیے ایشو کرے گا. جی تمام ڈپارٹمنٹ ہے اسٹرینتھ ہے ملازمن جی تمام گھنی ہے خاصا جی گھر میں تو 90% کا وڌيڪ بجٹ जेकी आहे उहा रुगो तव्हांजी पघारुनि में ख़र्च थी वञे. तालीम ते केतिरो ख़र्च थी सघंदो या वफ़ाक़ी हुकूमत तव्हांजी केतिरी हेल्प करे पई तालीमी बेहतरी जे लाइ. ऐं हीअ जेकी हाणे नए माली साल जी बजट आहे में कहिड़ी तो असांजी बजट बात थियल आहे. ہمارے لیے دیکھیں شاید سب سے بڑا جو چیلنج رہا اس وقت اس فلڈ کے بعد، ہمارے کوئی 20,000 کے اسکول قریب اسکول جو ہے وہ ہمارے زبون حال ہو گئے. کچھ تو بالکل ختم ہو گئے اسکول اور کولیپس ہو گئے. باقی اسکول جو 13,000-13,500 کے قریب اس قابل نہیں رہے کہ وہاں پہ ہم بچوں کو بٹھانے کا رسک لے سکیں. اس حوالے سے ہم نے ڈونرز کے ساتھ بھی بات چیت چل بھی رہی ہے. کچھ ہمیں سپورٹ بھی ملی ہے، چائنیز گرانٹ ہمیں ملی ہے، یورپین یونین سے بھی ہمیں گرانٹ ملی ہے. تو ہم کوئی 2,000 کے قریب اسکول جو ہے اس وقت تک ہم اٹھانے کے قابل ہو سکے ہیں کہ اس بجٹ کے بعد ہم 2,000 اسکولس کو ریہیبلیٹیٹ کر پائیں گے. مزید جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور میں اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ نہ فقط ہمارے صوبے بلکہ دوسرے جو صوبے ہیں سندھ کو چھوڑ کے ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے جو تنخواہوں اور پینشن کا جو سلیب ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور آگے چل کے صورتحال یہ ہوگی کہ ہم اپنے ریسورسز سے
کل چاک بھی نہیں لے پائیں گے. ٹیچر آپ کا اویلیبل ہوگا, آپ کے پاس ڈیسک نہیں ہوگی, آپ کے پاس چاک نہیں ہوگا. اس حوالے سے فیوچر میں ہمیں جانا پڑے گا کانٹریکچوئل ماڈل پہ. اور جو 5 سال تک اگر ٹیچرز کے پاس لائسنس ہے اور 5 سال کے بعد نہیں ہو سکتا تو 5 سال تک ٹیچر کا کانٹریکٹ بھی چل سکتا ہے, اس کو اچھی سیلری دے کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. اور اس میں یہ ہوگا کہ اس وقت اگر ہم اس طرح کی کوئی پیش رفت بھی کرتے ہیں تو معاشرے میں بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ سیکیور جاب کے حوالے سے وہ اتنے خدشات ہیں ان کو کہ کل وہ پریس کلب پہ اور راستوں پہ آ جاتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. مگر سلولی گریجولی ہم اس لیے بات کریں کہ یہ ریلائز کراتے ہوئے ہمیں جانا پڑے گا کانٹریکٹ ماڈل پہ.